مچھلی سے سیکھو، محبت سیکھنی ہے تو ایک مچھلی سے سیکھو کہ وہ مچھلی پانی سے اتنا محبت کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ پانی سے باہر نکلے تو دم توڑ دیتی ہے، پانی سے باہر نکلے تو دم توڑ دیتی ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے، اسے کاٹ دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اسے بھون دیا جائے، اور بھوننے کے بعد تلنے کے بعد آدمی کھا لیتا ہے۔ آپ حکیموں سے پوچھیں، آپ تجربہ کار لوگوں سے پوچھیں کہ مچھلی کھانے کے بعد بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، آپ دوسری چیزیں کھاتے ہیں اتنی پیاس نہیں لگتی، مگر مچھلی کھانے کا بہت پیاس لگتی ہے، شدت پیاس کا غلبہ رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مچھلی جب اندر جاتی ہے اس وقت بھی اس سے جو ہے پانی کی جو محبت ہے، جو پانی کی شدت ہے اس کے اندر باقی رہتی ہے۔ وہ مرنے کے بعد بھی ایک بے زبان جانور، ایک بے عقل جانور پانی سے محبت کرتی ہے، اور ہمارے پاس عقل بھی ہے، اللہ نے شعور بھی دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیتیں بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں فکر کرنے کی صلاحیتیں بھی دی ہے، مگر اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے آج ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، آج ہماری محبتوں کا حال یہ ہے ہم نمازوں کو ترک کیے ہوئے ہیں، ہماری محبتوں کا حال یہ ہے رسول کی سنتوں کو ہم بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں، ہماری محبتوں کا حال یہ ہے کہ رسول کی سنتیں ہمارے سامنے ہیں مگر ہم منہ موڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک آدمی آپ سے محبت کرے، ایک کوئی غیر بھی ہو آپ سے پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے، تو آپ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر کے اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بلاوا، اس کا بلاوا آ جائے، آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے لبیک کہہ کر اس کی دعوت میں جاتے ہیں، کیوں؟ ہمارا دوست ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، آج میں جاؤں گا کل وہ میرا کام آئے گا، آج میں اس کے کام آؤں گا کل وہ میرا کام آئے گا۔ ایک آدمی جو آپ کا سگا نہیں ہے، ایک آدمی جس سے آپ کا خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر تھوڑی سی محبت پیدا ہو گئی ہے، تھوڑی سی جاذبیت پیدا ہو گئی ہے، تھوڑی سی انسیت پیدا ہو گئی ہے، اس انسیت کے بنا پر سارے کام کو چھوڑ کر کے تم اس کے بلاوے پر لبیک کہتے ہو۔ وہ خدا جس نے تمہیں زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، وہ خدا جس نے تمہیں ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، وہ خدا جس نے تمہیں رؤوف الرحیم محبوب سے نوازا ہے، وہ خدا جس نے تمہیں اپنے پیارے کو عطا کیا ہے، اپنے محبوب کو دیا ہے، ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ خدا تم سے کچھ نہیں چاہتا، وہ مصطفیٰ کریم آپ سے کچھ نہیں چاہتا، مصطفیٰ صرف اتنا چاہتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ خدا صرف یہ چاہتا ہے میرے بندو میری بارگاہ میں اپنے جبین کو جھکا دو، اپنے سر کو جھکا دو، میری بارگاہ میں تمہارے سر جھکیں گے میں تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دوں گا، میں تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دوں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ عقل مند لوگ ہیں، آپ سلیقے مند لوگ ہیں، آپ کے پاس دماغ ہے، فکر ہے، آگہی ہے، اللہ نے سوچنے کی صلاحیتیں آپ کو دی ہے، مجھے بتاؤ جو آپ کا سگا نہیں، جو آپ کا اپنا نہیں، تھوڑی سی انسیت پیدا ہو جائے، تھوڑی سی جاذبیت پیدا ہو جائے، تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے، سارے کام کو چھوڑ کر کے اس کے کام پہ جا کر لگتے ہو، مگر وہ خدا جس نے تمہیں سب کچھ دے کر کے بھی تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، اس خدا کے لیے، اس خدا کی بارگاہ کے لیے، اس خدا کی بارگاہ میں آنے کے لیے اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا یہ تمہاری محبتیں ہیں؟ کیا یہ ہماری محبتیں ہیں؟ کیا اس محبت کو آپ صحیح محبت کہیں گے؟ ارے جس سے تم پیار کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، ذرا سی ان سے پیدا ہو گئی ہے، وہ تمہارے بلاوے پر نہ آئے، تمہارے کہنے پر نہ آئے، لبیک نہ کہے، تم کہتے ہو بڑا گھمنڈی انسان ہے، بڑا پاکھنڈی انسان ہے، بڑا بیکار انسان ہے، میں بلاتا ہوں مگر آتا نہیں ہے، میں بلاتا ہوں مگر آتا نہیں ہے۔ جس سے تمہاری محبت ہے، ایک بلاوے پر نہ آؤ تو تمہیں اس کا گھمنڈ دکھتا ہے، اس کی جو ہے اس کی اکڑ دکھتی ہے، اس کی جو ہے اس کا پیسہ، اس کا سارا جو ہے ساری شہرتیں دکھتی ہے، مگر وہ خدا جو بار بار اس خدا کا منادی تمہیں کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کریم رب کی بارگاہ میں، اس کریم رب کی بارگاہ میں تم آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا۔ وہ کریم رب کا منادی بار بار تمہیں ندا پہ ندا کر رہا ہے، مگر تم ہو کہ کام کاج میں اتنے مصروف ہو کہ تمہیں ندا سنائی نہیں دے رہی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کیا یہ تمہارا اکڑ نہیں ہے؟ کیا یہ تمہاری گھمنڈ نہیں ہے؟ کیا یہ تمہارا جو ہے
تمہاری اپنی شہرت اور بلبوتے کی اکڑ نہیں ہے۔ اگر تم کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہارا سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جب منادی ندا کرتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، پھر تمہارے کام دھندے تم سے کیوں نہیں چھوٹتے؟ جب منادی ندا کرتا ہے آؤ رب کی بارگاہ میں، آؤ نماز کی طرف، پھر تمہارے کام کاج تم سے کیوں نہیں چھوٹتے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کو ہر لمحہ یاد کر رہے ہیں، ہر لمحہ گنہگار امت کی فکر میں ہے، مگر یہ امت ہے اللہ اکبر آج حال اس امت کا یہ ہے کہ نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج امت کا حال یہ ہے ایک دوسرے کے لیے آپس میں دشمنی کے بیج بوئے ہوئے ہیں۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ جو ہے پریشانی کے شکار، پریشانی مبتلا، اور جو ہے ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ اس امت کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، مگر امت ہے کہ جو ہے خواب کی نیند، خواب میں ہے، نیند میں جو ہے امت جو ہے نیند میں ہے، بیدار ہونے کا نام نہیں، جاگنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے خواب غفلت سے، جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے، جب تک آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین اقدس کو اپنے جبین کو جھکائیں گے نہیں، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، تب تک آپ کامران نہیں ہو سکتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کے لیے نہایت ہی مومنین کے بھلائی چاہنے والے مشفق رحیم آقا ہے۔ اللہ اکبر، جو نبی ہم سے آپ سے اتنا پیار کرے، اتنی محبت کرے، ہماری خاطر راتوں کی نیندوں کو قربان کرے، ہماری خاطر جو ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرے، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس کریم مصطفیٰ کی بات کو مانیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ کریم مصطفیٰ کے کہنے پر ہم عمل کریں؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں؟ یہ سارے دکھاوے، یہ سارے زبانی ہماری عشق کی کہانیاں، یہ ساری کی ساری بیکار ہے۔ عاشق تو وہی ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا، ہر قول و فعل کو اپنا لے۔ جو عاشق تو وہی ہے جو اپنے محبوب کی ہر قول کو، ہر فعل کو اپنا لے۔ اگر جو محبوب کی باتوں کا انکار کرے، اگر جو محبوب کے راستے کا مسافر نہ بنے، اگر جو محبوب کے راستے کا راہی نہ بنے، اگر جو محبوب کے کہاوے پر عمل نہ کرے، وہ کبھی عاشق نہیں ہو سکتا۔ وہ جھوٹا ہے، وہ دغا باز ہے، وہ لوگوں کو فریب میں رکھ رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے اگر تم کہہ رہے ہو ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو تمہارا طریقہ بھی نبی کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ تمہارا جو ہے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رفتار جو ہے گفتار، کردار، رفتار، سارا کا سارا کچھ نبی کی سنتوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر تم نے نبی کی سنتوں کے مطابق اپنے رفتار، اپنے گفتار و کردار کو بنا لیا، خدا کی قسم ساری کائنات تمہارے سامنے جھکتی نظر آئیں گی، ساری کائنات تمہارے سامنے سرنگو ہوتی نظر آئیں گی۔ بس آپ کو کرنا اتنا ہے کہ اپنی زندگی، اپنا اوڑھنا بچھونا سنت مصطفیٰ کو بنا لینا ہے، سنت مصطفیٰ کو بنا لینا ہے، اپنے معمولات کو سنت مصطفیٰ کے مطابق گزارنی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن پھر تمہارا دیکھنا حال یہ ہوگا، تم جدھر سے گزرو گے پوری دنیا کہتی نظر آئے گی یہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ کا بندہ اور نبی کا عاشق آ رہا ہے۔ مگر کب؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تقریریں سن لیتے ہیں، جب تقریر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت نے بہت اچھی تقریر کی ماشاءاللہ، بہت اچھی تقریر کی حضرت نے ماشاءاللہ، اور جیسے ہی 2 رکعت نماز ہوتی ہے تو فوراً سے فوراً باہر، نہ سنت موقدہ کا خیال، نہ سنتوں کا خیال اور نہ نفلوں کا خیال۔ ہمیں اپنے کاروبار کی فکر ہو، اتنے مصروف و منہمک ہو جاتے ہیں ہم کہ اللہ اکبر۔ ابھی نماز رمضان میں ہر نماز میں 5 صف فل ہم نے دیکھا الحمدللہ، مگر جیسی عید کی نماز ہوئی، کل عشاء کے وقت دیکھا میں، آج فجر کے وقت دیکھا میں، 1.25 صف آدمی، 1 صف اور پیچھے شاید کہ 15-20 لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو پکار پکار کر نہیں کہہ رہا کہ مصطفیٰ کریم راتوں رات ہمارے اور آپ کی خاطر روئے ہیں؟ کیا آپ کا دل نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم جو پتھروں پر سر رکھ کر کے 3 دن تک روئے ہیں گنہگار امت کے لیے، آپ کے لیے؟ کہ آپ کا دل نہیں کہہ رہا کہ جو نبی ہمارے لیے اتنا کچھ کیے، دنیا سے جانے کا جب قبر میں اتارا گیا سرکار کو، تو سرکار کے لبہائے مبارک
جنبش کر رہے تھے. جب کان لگا کر سنا گیا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، میرے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. جو نبی دنیا سے جانے کے بعد، ظاہری وصال کے بعد آپ کو یاد کرے، یہ کیسی محبت ہے، یہ ہماری کیسی محبت ہے کہ اس نبی کی محبت میں ہمیں نماز پڑھنا بھی نہیں. اس نبی کی محبت میں ہمارے پاس نماز کے لیے بھی وقت نہیں، ٹائم نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم چاہنے والے. دھوکہ ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں قوم کو، اللہ کو نہیں دے سکتے. قرآن تو کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، مگر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ بس میں کہہ دے رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ، سچا بندہ، نبی کا سچا عاشق ہوں تو ہو گیا. ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کلمہ طیبہ کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے، آپ اللہ کا صحیح سچا بندہ، نبی کا صحیح سچا عاشق آپ نہیں بن سکتے. تو آپ سوچ رہے کہ میں امام صاحب کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں جو مجھ سے کہہ رہا نماز کو چلو ان کو دھوکہ دے رہا، چلو ہم آ رہے ہیں. آپ ان کو نہیں دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کی زندگی کا وہ گھنٹہ، وہ منٹ، وہ وقت، وہ لمحہ گزر گیا. اب وہ آنے والا، اب وہ آنے والا. آپ یہ نہ سوچیں کہ جو میرا گزر گیا، تو آپ کی عمر اگر 11 سال 11 مہینے 11 دن ہو گئے، تو اب جو اگلا دن آئے گا وہ 11 سال 11 مہینے 12واں دن ہوگا، 11واں دن نہیں ہو سکتا. جو گیا وہ گیا، وہ آنے والا. اس سوچ میں نہ رہے کہ ابھی جوانی ہے پھر دیکھ لیں گے. جو گیا وہ آنے والا نہیں ہے. اس لیے آج ہی توبہ کیجیے، آج ہی توبہ کیجیے خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے. اور توبہ کے حوالے سے اللہ ہو، توبہ کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانوں کے توبہ کے حوالے، جوانوں کے توبہ. آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے، میرے مصطفیٰ فرماتے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. جو جوان جوانی میں توبہ کرے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ اللہ کا حبیب ہے. اللہ کا حبیب ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ وہ اللہ کا حبیب ہے جو جوانی میں توبہ کرے. اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جو گزر گیا ہے وہ آنے والا نہیں ہے. اس لیے آج ہی صدق دل سے توبہ کیجیے اور سوچ لیں، دل میں گریبان لیجیے کہ ہم نماز کسی کے بلاوے پر کہ ہم کیا آئے. خدا کا منادی بلا رہا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کے در سے، خدا کے گھر سے آپ کو بلاوا آ رہا ہے کہ اے انسان آجا خدا کریم کی بارگاہ میں. اس سے بڑا بلاوا کون ہو سکتا ہے؟ خدا کریم کی بارگاہ سے آپ کے لیے بلاوا آ رہا ہے. مگر آپ ہیں جو آپ چائے کی چسکیوں میں مبتلا ہے. اس کی اہمیت، اس کی فکر اور اس کے حوالے سے آپ کو فکر کب ہوگی؟ جب آپ کو احساس ہوگا کہ میری زندگی کا لمحہ گزر رہا ہے. آپ رمضان میں بھی بہت سارے لوگ گزر گئے نا، چلے گئے دنیا سے. اب اگلا رمضان ان کو میسر، اب بھائی میسر وہ جو کہہ رہے تھے کہ اگلا رمضان بھی ہمارا آنے والا ہے، وہ سوچ رہے تھے اگلا رمضان میں ہم کر لیں گے عبادت، اس بار ہماری طبیعت خراب ہے، اس بار میں پریشان ہوں، اس بار بھوک لگ جا رہی ہے، اگلا کر لیں گے. اگر دنیا سے گیا تو گیا، اب ہاتھ مل رہے ہیں. مگر اگلا رمضان اب اس کو میسر ہونے والا. اسی طریقے سے جو آج کا دن جمعہ کا گیا وہ گیا، اب آنے والا نہیں ہے. اس لیے آج ہی اپنی فکر کیجیے. یہ نہیں کہ اس کے بلاوے اس کے بلاوے پہ آئیں گے. نماز آپ پر فرض ہے تو آپ نماز کو ادا کیجئے. کسی کے بلانے سے ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی کہ بھائی وہ نماز کو کیوں نہیں آیا تھا. پوچھ تاچھ آپ سے ہونی ہے کہ آپ نماز کو کیوں نہیں آئے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس وقت تک آپ کو خدا کی بارگاہ سے ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ آپ سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی جوانی کے حوالے سے پوچھ نہ لیا جائے.
اور زمین تانبے کی ہو جائے گی، زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ یہ سورج جس کی گرمی آج ہم کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہ الٹی ہے، اس کی پیٹھ ہے ہمارے طرف، اور 500 سال کی مسافت اتنی دوری پر ہے، مگر گرمی کا حال یہ کہ روزے چھوٹ جا رہے ہیں، گرمی کا حال یہ کہ کولر کی ہوا بھی جو ہے ہمیں راحت نہیں دے پا رہی ہے۔ قیامت کے میدان میں یہی سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور پیٹھ نہیں منہ ہوگا ہماری طرف، پیٹھ نہیں منہ ہوگا ہمارے طرف۔ آج روڈ پر ہم خالی پاؤں بغیر چپل کے چل نہیں سکتے کہ پاؤں جل جا رہے ہیں ہمارے۔ اس وقت زمین، یہ زمین زمین نہیں بلکہ تانبے کی، پیتل کی ہو جائے گی، تانبے کی ہو جائے گی، اور یہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ لوگوں کے دماغ ایسے کھولیں گے جیسے کہ ہانڈی میں پانی ابلتا ہے، کوئی پرسان حال، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تک آپ کو ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ آپ سے، آپ کی زندگی، آپ کے جوانی اور آپ کی عبادتوں کے حوالے سے آپ سے پوچھ نہ لیا جائے کیا کریں گے آپ۔ اور وہ دن ہماری طرح 17 گھنٹے کا دن نہیں رہے گا، 24 گھنٹے کا معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور جب تک آپ سے آپ کی پوری زندگی کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا، ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ کے اندر سکت ہے کہ اس گرمی کو، اس شدت کو آپ برداشت کر سکتے ہیں تو کرو گناہ۔ اگر آپ کے اندر اتنی سکت ہے، طاقت ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں تو کرو گناہ۔ اور اگر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور یقیناً طاقت نہیں ہے، ہم تو کمزور، ہماری کمزوری کا عالم تو یہ کہ آج اگر 44% جو ہے وہ گرمی کا 44 ڈگری ہو جائے تو ہمارے دماغ کھولنے لگتے ہیں، ہم بہکی بہکی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ جب اس گرمی کا یہ عالم کہ اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک بانس یا 1.5 بانس لمبا اتنی اونچائی پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ وہ کسی شاعر نے کہا، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، اور سود کھا کھا کے موٹے ہو گئے غافلوں، حشر میں ساری چربی پگھل جائے گی۔ کیا جواب دیں گے خدا کے؟ میں وقت کافی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ سکت ہے اگر آپ کے اندر تو کرو گناہ، اور اگر سکت نہیں ہے تو آ جاؤ کریم رب کی بارگاہ۔ وہ تو کہتا ہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ بلکہ حدیث سے بعد میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر آپ کو صدق دل سے توبہ کرنی ہے، صدق دل سے نمازی بن جانا، پکا بن جانا ہے کہ بس اب ہم جو ہے گناہوں کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھیں گے۔ انشاءاللہ ادھر قدم آپ کے مسجد کی طرف بڑھے اور ادھر آپ کے گناہ دھلے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ تو فرمایا گیا کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے، اس کے سر سے گناہ کو اتار کر سائڈ میں رکھ دو۔ گناہ اتار کر دوسرے رکھا جاتا ہے۔ جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، فرشتے عرض کرتے مولا اب یہ نماز پڑھ چکا ہے، اس کے گناہ پھر سے اس کے اوپر لاتے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے کہ جس بندے کے گناہ سے جس بندے کے سر سے میں نے گناہ کو ہٹا دیا ہے، پھر سے اس کے سر پہ گناہ ڈال دو، مجھے حیا آتی ہے۔ میں نے جو ہے اپنی شان رحیم اور کریمی کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ادھر آپ نے ایک سجدہ کیا، ادھر آپ کے سارے گناہ معاف ہو۔ اس لیے اس کریم رب کی بارگاہ میں، اور قرآن تو کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ اس گمان میں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا ان یقولوا آمنا، ہم ایمان تو لے کر کے آئے، خالی اتنا کہہ چھوڑے نہیں، چھوڑا جائے، پکڑا جائے گا۔ اس لیے اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، جو تقویٰ کی دولت آپ کو رمضان میں ملی ہے اسے ضائع نہ ہونے دو، اسے برباد نہ ہونے دو، پھر سے موبائل کی رنگینیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ان تمام چیزوں کو میرے دوستوں نوجوان بالائے طاقت رکھو، خدائے کریم کی بارگاہ میں آؤ، وہ کریم ہے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صدق کے دل سے توبہ کیجئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ اپنے